بارڈر پکڑنے کے بعد پھر وہ بارڈر کراس کیا ہم لوگوں نے. بارڈر کراس کر کے ہم لوگ وہاں آ گئے کیسری ہند قلعہ فیروز پور آ گئے. کیسری ہند فورٹ پر تھا قلعہ, وہاں پہ رکھا ہم کو. وہ کوئی اس کا سورس ہوگا. تو وہاں پہ ایک آدمی سے ٹکرایا, اس کا نام تھا کشمیر لال شرما, جو کہ وہاں پہ کیسری ہند قلعہ میں جو پانی کا بند ہے نہر مکمک میں کام کرتا تھا. تو وہاں رکھے 3 دن ہم لوگ کو کھانا نہ کھلاتے رہے. اس کے بعد ٹکٹ بنایا فیروز پور سے دلی پہنچ گیا. صبح اپنے بھائی کے کارخانے دلی ہمارا میں پہنچا تو وہ آیا نہیں تھا. ویٹ کیا, بھائی آیا پھر, رحمت اللہ نام تھا اس کا. تو دیکھ کے رویا, بہت گلے مل کے بولا. میں نے بولا ان کو پیسے دے دو, زیادہ نہیں, 300 روپئے تھے دینے کے لیے. بھائی نے 300 روپئے دے دیے, چلا گیا. پھر میں دلی گھما میں. تو دلی تو اپنی ہی جگہ ہے, پہلے بھی گھومتا ہی تھا میں دلی میں. اور اس کے بعد وہاں سے ٹکٹ بنا اور میں کلکتہ آ گیا. کلکتہ مجھ کو یاد ہے بنگالیوں کا نیا سال تھا, بنگالی کا نیا سال تھا. تو یہاں پہنچا میں, پورا گھر کا حالت خراب, سب گھر چھت ٹوٹ ٹاٹ گیا. اور ماں باورچی خانے میں سو رہی ہے, چھوٹی بہن بڑی بہن وہاں بڑے کمرے میں. وہ تو شادی شدہ تھی لیکن وہ بھی آئی ہوئی تھی, بڑے کمرے میں ترپال لا کے رہتی تھی. گھر کا حال بہت خراب تھا, دکھ ہوا. پھر میں گیا ادھر فورٹ ولیم جا کر رپورٹ کیا. فورٹ ولیم رپورٹ کیا کہ سر میں آ گیا ہوں اور ایسے ایسے. بولے ٹھیک ہے تو تم کو ہم بلائیں گے. پھر میجر صاحب آئے. میجر صاحب نے بولا وہاں کیا کیا دیکھا, ایئرپورٹ کا کچھ نقشہ بنا دو گے ہم کو وہاں کا, کہ نام سرگودا کا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کو ایئرپورٹ کا نقشہ بنا کے دیا, کہاں کہاں کیا ہے, کہاں بازار ہے, سب بنا کے دیا. بولے پھر تم واپس جاؤ گے کیا بنگلہ دیش کام کریں؟ میں نہیں صاحب, بنگلہ دیش تو میں نہیں جانا ہے کام میں, اور ابھی اور دوسرے کام کرنا ہے. تو بولے ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہاں پہ نیا نیا ٹی وی لگا تھا, ٹی وی کا. تو میں اینٹینا فٹ کرتا تھا. اسپلینڈڈ میں اس کا دکان تھا. تو کیونکہ میں کراچی میں یہ میں نے کام سیکھا تھا اینٹینا فٹ کرنے والا, تو یہاں اینٹینا فٹ کرتا تھا. تو فیروز پور سے بی ایس ایف انٹیلیجنس کا آدمی آ گیا, حوالدار رحمت سنگھ. اور یہاں ووٹنگ کا ٹائم تھا بنگال میں, کچھ ووٹنگ کا ٹائم تھا. بولا آپ کو سر نے بلایا ہے. میں ٹھیک ہے. تو میں نے جا کر رپورٹ کیا فورٹ ولیم میں. میں نے سر مجھے بلایا بی ایس ایف والوں نے. بولا جا ہو کے آؤ. میں ٹھیک ہے. تو وہاں گیا فیروز پور. تو وہ جو آفیسر تھا بی ایس ایف کا, بازار میں ملاقات ہوا. اس کی لڑکی کتنی خوبصورت تھی لیکن گونگی تھی. مطلب اس نے بہت ظلم کیا ہوگا تو ظلم کا انجام تو سامنے بھگتنا ہوتا ہے. لڑکی کتنے خوبصورت چھوٹی چھوٹی, لیکن سب کے سب وہ گونگی تھی. بہرحال صاحب نے بولا بھائی تم نے جانا ہے وہاں پہ, کیا رکھا بارڈر پہ؟ میں نے بولا ہاں سب میرا آرمی کا پے بک ہے ود آؤٹ نیم, 5-6 پیس پڑے تھے جو میں نے چھپا کر رکھ دیے تھے گڑھا کھود کے یہاں آتے وقت, اور کچھ ڈاکومنٹس ہے. پر ٹھیک ہے جاؤ پھر لے کے آؤ. اور ہاں وہاں کیا ہوا, ایک میں بات بتانا بھول گیا. میں جب میں فیروز پور میں تھا تو پاکستان کا ایک آیا تھا محمد اعجاز بٹ, اور ایک تھا کانا سا تھا, نام یاد نہیں آ رہا فی الحال اس کا. 2 آدمی آئے تھے. تو وہیں ٹھہرے تھے کشمیر لال شرما کے گھر میں. تو میں نے اس بٹ کو دیکھ کے لگایا انداز. میں نے بولا یہ تو انڈین نہیں ہے, پاکستانی ہے. تو میں جہاں مجھ کو ٹھہرایا گیا تھا, بی ایس ایف والوں نے ٹھہرایا تھا, بٹ کشمیر لال شرما کے فلیٹ پہ بھی ٹھہرایا تھا, لیکن کھانا وانا وہاں سے میس سے آتا تھا میرا.
میں نے ان کو فون کیا، میں نے جلدی سے چھاپا لگاؤ، یہاں پہ دو اسمگلر آئے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑنا ہے۔ وہ اس نے کیا کیا، بی ایس ایف والے نے جا کے شرما سے پوچھ رہا ہے تمہارے پاس کون سے 2 آدمی آئے ہیں؟ لو، ارے بھائی پوچھنا کیا، چھاپا لگاؤ۔ وہ شرما نے کیا کیا، فٹافٹ دونوں کو نکال دیا، بولے یہاں سے نکل جاؤ۔ تو جب میں لاہور گیا تو ان کو یہ معلوم تھا کہ میں آنے والا ہوں۔ 3 دن تو میں آتے وقت تو میں بارڈر پہ ٹھہرا رہا ہوں، مطلب مجھ کو بولا تھا جب تک کلیئر نہیں ہوگا بارڈر کراس نہیں کرنا ہے۔ میں ٹھیک ہے، تو میں مین لائن میں تھا، پر یہاں آتے وقت دوبارہ پاکستان جاتے وقت تو پھر یہ ہوا کہ میں وہاں سے نکلا ہوں اور سب بتا دیا تھا سامنے۔ صبح 4 بجے کے بعد جو ہے بارڈر کا جو ہے پیٹرولنگ ختم ہو جاتی ہے، دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اپنے پیشاب پخانہ ادھر ادھر باتھ روم جانے لگتے ہیں، اور بارڈر کا جو آنا جانا وہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی ٹائم میں نے بارڈر کراس کیا، اور کرنے کے بعد پھر میں فیروز پور پہنچ کے پھر میں نے بس پکڑا اور سیدھا لاہور پہنچا۔ لاہور شیر پاؤں برج کے پاس میں نے کچھ آرمی کا ڈیف سائن ہوتا ہے اور نمبر ہوتے ہیں، ٹیک نمبر، وہ سب نوٹ کیا۔ اور مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ ایاز بٹ مجھ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ جب میں بس اڈے میں پہنچا تو ایاز مجھ کو ٹکرا گیا، بولے کہاں ہیں صاحب؟ اس نے مجھ کو سمجھ لیا وہ، تو اس نے وہ مجھ کو پکڑ کے لے آیا وہیں پہ اپنے گھر میں رکھا۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد اندر والے کمرے میں رکھا۔ 3 دن کے بعد شرما بھی آیا، کشمیری لال شرما نے بولا یہ ہم کو دے دو، ہم گولی مار دیں گے۔ بولا نہیں، تم لوگ نکل جاؤ اور ہم اس کو انٹیلیجنس کے حوالے کرتے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے۔ شرما اور فیروز جو تھا لڑکا واپس نکل گئے، اور مجھ کو 23 جون 619 FIU ملٹری انٹیلیجنس یونٹ کے حوالے کر دیا۔ سردار شیر خان نیازی آیا، مجھ کو پکڑا وہیں سے، گھر سے پکڑ کے، اور اپنے یونٹ میں لے آیا، اور انٹروگیشن شروع ہوا۔ انٹروگیشن پر میں نے بولا صاحب میں نے اپنا گیم کھیل دیا۔ میں نے بولا صاحب یہی لوگ تو مجھ کو لے کے گئے تھے، ایاز بٹ لے گیا تھا، بارڈر اس نے کروایا، کشمیری لال شرما کو چھوڑ دیا ہے، فیروز کو چھوڑ دیا، مجھ کو نہیں چھوڑا ہے پیسے کے چکر میں۔ بولا ہاں۔ میں نے بولا ہاں۔ خیر یہ بات تو ایکچوئل جھوٹ تھا، لیکن میں نے یہی قصہ بنایا۔ میں نے کہا مجھ کو تو یہاں سے لے کے گئے ہیں، میں تو یہاں کا آدمی ہوں، اور یہاں سے میں بھگوڑا ہوں، میں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو خیر بات میں مجھے مار کٹائی پڑا۔ میں اپنے بیان میں دائم قائم رہا، میں کہا یہی بات ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ خیر انہوں نے پورا کاغذ پین دیا کہ اپنا پورا ہسٹری لکھو، کیسے گئے تھے، کیا ہے نہیں ہے۔ اس کے بعد نیند نہیں دیا مجھ کو، 3 دن تک مجھے سونے نہیں دیا، بس وہ رات بھر ڈیوٹی کرتے، جاگتے رہتے اور مجھ کو کراتے رہتے۔ تو یہ حساب تھا۔ میں وہاں پہ پکڑا، اس کے بعد 15 دن کے بعد کیا دیکھتا ہوں، ریڈیو سنائی دیا مجھے کان میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ پلٹ دیا ہے اور بھٹی کو اریسٹ کر لیا ہے۔ یہ میں نے سنا۔ میں ٹھیک ہے، مکھیا تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتا ہے آدمی، یہ خبر میں نے سنا۔ پھر مجھ کو انہوں نے وہیں رکھا۔ پھر اس کے بعد مجھ کو انہوں نے 3 مہینے کے بعد رمضان آنے والا تھا، رمضان عید کاٹ کے مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا۔ مجسٹریٹ ان نے کچھ پوچھا نہیں، خالی سائن کر دیا مجھ کو دیکھ کے، اور مجھ کو 16 پنجاب ریجیمنٹ کے حوالے کر دیا، کینٹ لاہور، ان کے کوارٹر گارڈ میں مجھ کو بند کر دیا۔ اور یہ یونٹ بھی جانے والی تھی، ایک نیا یونٹ آنے والا تھا، 24 پنجاب ریجیمنٹ، جس کا CO تھا کرنل خالد ادیب CO تھا اس کا، اور یہ یونٹ آنے والی تھی۔ خیر وہ یونٹ کچھ لوگ ایڈوانس پارٹی آئی، انہوں نے میرا چارج لیا، میں بھی ایک چارج میں تھا، میرا بھی چارج لیا۔ اس کے بعد میں کوارٹر گارڈ میں بند رہتا تھا۔ CO آیا
تو میں تو یہی بولتا تھا، میں تو پاکستانی ہوں، میرے کو کیوں پکڑا معلوم نہیں مجھ کو۔ بہرحال کرتے کرتے پھر وہیں پہ پوری یونٹ آ گئی۔ اس کے بعد دن گزرتا رہا، مجھے اچھی فیسلٹی دی ہے مجھ کو، ہاتھ میں زنجیر باندھ کر باہر لے آتے تھے، پیپر دیتے تھے پڑھنے کے لیے، اچھا کھانا جیشو میں سے کھانا دیتے تھے، کوئی خراب میں میرے ساتھ سلوک نہیں کیا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جب پلٹن نے جھنڈا لے لیا اپنا، تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ خراب بھی ہوتے ہیں، وہاں کچھ میرے خلاف بھی تھے لوگ، 24 پنجاب ریجمنٹ میں۔ تو ہوا یہ کہ پلٹن گئی تھی آگے، جب سی او کا پلٹن گئی تھی آگے۔ ہاں، ہوا یہ کہ ایک دن میرے کو لے گئے، بارش کا، بھٹو صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے۔ بھٹو نے جب بولا نا کہ مجھ کو اس کوٹ پہ اعتماد بھروسہ، میں کہا بس اس کو وہ ہو جائے گا، سزائے موت ہو جائے گا۔ اس کو کبھی نہیں بولنا چاہیے تھا کہ مجھ کو یہ کوٹ پہ بھروسہ ہے۔ بہرحال تو بھٹو کو سزائے موت سنا دیا گیا۔ بھٹو وہاں تھا تو کوٹ لکھپت جیل میں، تو 24 پنجاب ریجمنٹ کی ڈیوٹی لگ گئی 24 بھٹو صاحب کے اوپر، جیل میں لگ گئی۔ ان کے لوگ مطلب ہے وہاں پہ ڈیوٹی کریں گے بھٹو کے اوپر۔ اور اس سے پہلے ایک شبنم ڈکیتی کیس ہوا تھا، تو مطلب آپس کا تھا، تو اس کا کوٹ بھی کرنل خالد ادیب کی عدالت نے سزائے موت سنایا تھا، لیکن بعد میں اس کو رد کر دیا تھا۔ بہرحال تو میرے کو شام کا وقت تھا، نکالا، ہاتھ میں چین لگایا اور آنکھ میں پٹی باندھا اور سیدھا لے گیا مجھ کو بنگلے میں، کسی بنگلے میں۔ تو پھر جب بنگلے میں جا کے آنکھ کھولا تو بریگیڈیئر محمد سلیم ضیاء، بریگیڈ کمانڈر، اور ایک جنرل سول ڈریس میں خالد ادیب اور سب بیٹھے تھے۔ میرے ہاتھ میں، میرے سامنے انہوں نے ٹیبل میں جوس ووس لا کے دیا، میں نے تھوڑا سا پیا، بسکٹ تھے۔ تو بولے یہ چیک لو، تم کو جتنا دولت چاہیے تم لکھ لو۔ میں سب بات تو سمجھوں کیا ہے نہیں ہے۔ بولا تم لکھو۔ تو چیک تھا مزے کے بعد ابھی بینک آف پاکستان کا۔ تو بہرحال بولا تو بھٹو نے ایسا کیا، ہمارے بھٹو کی وجہ سے پورا کتنے لوگ وہاں جنگی قیدی بن گئے ہیں، انڈیا میں بن گئے تھے، اور پورا دیش کٹوا دیا، یہ ہے وہ۔ میں دیکھیے صاحب، بات ایسا ہے کہ اسلام کہتا ہے ناحق کسی کا قتل مت کرو۔ تم نے اگر ناحق قتل کیا تو پورے کائنات کا قتل کیا۔ اور بھٹو نے کیا نہیں کیا یہ عدالت جانے، آپ لوگ جانیں، اور میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے بارے میں، بھٹو نے کیا نہیں کیا، تو میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ مگر دیکھو تم سوچ لو، تم کو جتنا یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے یہ انڈیا میں قید رہا ہے، ہمارا فوجی ہے اور ڈاکٹر ہمارے ہیں، تم کو کچھ ہوگا نہیں۔ خالی رات کو جب گارڈ اسٹانڈ ٹو ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں سوئے جاگ، گارڈ والے جب سوئے ہوتے ہیں تو فوجی ریسل ہوتا ہے، گارڈ سوئے جاگ، تو جتنے گارڈ ہوتے ہیں سب اپنے مورچے میں بھاگتے ہیں، ان کا بتا دیا جاتا ہے تمہارا یہ مورچہ ہے، تمہارا یہ مورچہ ہے، مسلمانوں کا مورچہ ہے۔ تو رات کو گارڈ اسٹانڈ ٹو ہوگا، تمہارا کام بھٹو کو مار دینا۔ تو ہم بول دیں گے یہ پاگل ہو گیا، ڈاکٹر بھی ہمارے ہیں اور ہم تم کو بچا لیں گے۔ میں اچھا ٹھیک، جا کے سوچو۔ پھر مجھ کو گاڑی میں واپس لا کے کوٹ گارڈ بند کر دیا۔ تو ایک آفیسر تھا، میجر آیا، کیونکہ بھٹو کے چاہنے والے بھی تھے آرمی میں بہت۔ بولے کہاں گئے تھے، کہاں لے گئے تھے؟ میں نے بولا کرنل صاحب کے بنگلے میں، اور وہاں بریگیڈ کمانڈر بھی تھے، تو ایسا بولا۔ پھر میں نے بولا تم مجھ کو کاغذ پہن دو، میں ہر ایمبیسی میں ڈالنا ہے، بھٹو کو مارنے کا، سزائے موت تو ہو گیا لیکن مارنے کا پلان بنا رہے ہیں، اور میں ابھی نعرہ بازی کروں گا، اور نعرے کے تحت کوڈ آف سمری ہوگی
कोर्ट मार्शल लगा हुआ था, समरी ऑफ एविडेंस में मैं ये बता दूंगा और मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा। बोले ठीक है। तो मैंने 5 मिनट के बाद मैंने नारा लगाना शुरू किया, सिक्के शाही नहीं चलेगी, अफसर शाही नहीं, सदर पाकिस्तान कुत्ता काना हाजी, हाय हाय, यानी मोहम्मद ज़िया, हाय हाय भुट्टो आवे आवे। तो 10 मिनट के बाद वो ब्रिगेडियर साहब आ गए। बोला हमने यहाँ पे ऐसी क्राउन नहीं लगाया, तुम पागल हो चुके, तुमको जो कुछ कहना है करना करते जाओ, कुछ नहीं होता है। खैर वो फिर मैंने एप्लीकेशन लिखा सब एम्बेसी में, और कागज़ पेन उन्होंने ला के दिया था। एक ख़त लिखा था मार्क टेली को। मार्क टेली BBC का रिपोर्टर था, पुराना जानने वाले जानते होंगे अच्छी तरह। मार्क टेली वाला ख़त जो था ISI वालों ने पकड़ लिया और भुट्टो को शिफ्ट कर दिया था रावलपिंडी जेल में। तो ISI वाले ने वो ख़त पकड़ लिया। ISI वाले ने इंक्वायरी करते करते सीधा मेरे पास पहुंच गए। चूँकि वो पलटन तो है, वो झंडा ले चुकी है, पलटन को तोड़ सकते नहीं। तो मुझको बुलाया ऑफिस में। मैंने बोला हाँ ऐसा ऐसा बात था। तो बोले तुम्हारे साथ कौन कौन तुम्हारे साथ था? तो जितने मेरे एंटी थे उन सब का नाम मैंने लिख दिया, 30-35 नाम। बोले ये यार कुछ कम करो, मेरा सब कुछ और नाम भी रह गया। बोला अच्छा रहने दो। खैर मेरा वो लोग पे चले गए। फिर इसके बाद वो 2IC आया नया, बोला अब हम तुमको रखेंगे कैदी की तरह। मैं ठीक है कोई बात नहीं। तो कंबल सर्दी का मौसम था, कंबल शाम का झंडा उतरने के बाद ही दिया जाता था, बिस्तर वगैरह थे नहीं अंदर में। और वहाँ पे जनाब मैं अंदर रहता था और सुबह वो पानी डाल देते थे, ज़मीन में सोता था तो पानी, लेकिन जहाँ मैं नमाज़ पढ़ता था कोनों में वो जगह एकदम खुश्क रहता था, बाकी सब तमाम पानी जो है वो गीला ही रहता था। लेकिन हो सकता है ढलाई हो या कुछ चक्कर हो, तो कोने में पड़ता, दरवाजे के साथ पड़ता था मैं। तो वो जगह मेरे कपड़ा सब छीन लिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर नमाज़ पढ़ता, तलावत के लिए कुरान शरीफ देते थे 5 मिनट 10 मिनट के लिए। तो शब रात का महीना था, शब बारात, जो कब्रिस्तान जाते हैं हम लोग, कुरान शरीफ देने का ऑर्डर था 15 मिनट के लिए। तो कुरान शरीफ मेरे लिए अलग क्वार्टर गार्ड, अलग गार्ड बैठा दिया गया, एक हवलदार और 3 सिपाही मेरे ठीक मेरे क्वार्टर गार्ड के गेट के सामने। तो और बाकी क्वार्टर गार्ड के अलग जवान अलग। एक दफ़ा एक हवलदार बोलता है महबूब ये ले पकड़ राइफल और मैं ताला खोल दूँ, भाग जा, निकल जा। मैं कहा नहीं, मेरे वजह से ये सब का कोर्ट मार्शल होगा, तो मैं इन ख़ानदान को बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है मुझको इसी बहाने मार देना चाहते हों ये लोग। बहरहाल तो ये प्लान आगे जाके बना। उसके बाद मैं बाहर निकल और मैं दिन रात चिल्लाता था, दिन रात सब लोग खड़े सुनते। रात के 2 बजे 3 बजे जब मेरा मूड होता था मैं ये नारा लगाता था, सिक्के शाही नहीं चलेगी, अफसर शाही नहीं चलेगी, सदर पाकिस्तान कुत्ता गाना हाजी, हाय 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 भुट्टो आवे आवे। ये नारा चलता था दिन रात मेरा। और क्योंकि कैंट में था मैं, लाहौर कैंट में, तमाम रात को आवाज़ दूर तक जाती थी। बोलते थे यार ये कौन आदमी क्या नारा लगाता है। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन रात को खालिद अदीब आया, बोला कलमा पढ़ ले, चल भाई तेरा टाइम आ गया। मैं ठीक है। मेरे बैक साइड में था रनवे, मतलब लाहौर का रनवे था मेरे बैक साइड, जहाज़ वहीं से रनवे था मेरे बैक साइड में। तो मेरा हाथ पीछे से जंगली में बांधा और आँख में पट्टी नहीं बांधा, सीधा मुझको तार वार क्रॉस करने के बाद आगे ले गए और बोले चल कलमा पढ़ ले। मैं रास्ते में कलमा पढ़ता था। मैं कहा भाई मेरा आखिरी दिन आ गया। फिर एक आदमी भागता हुआ आया, कहता सर इसको मारना नहीं, ऑर्डर है, रखना है इसको। फिर बोले तेरा ज़िंदगी बच गई। मैं साथ ज़िंदगी में हुआ था, अल्लाह के हाथ में, आप मुझे कुछ करना कीजिए। और मैं वापस आ गया। देखो क्या है, तुम किसी भी मज़हब के हो, अगर तुम अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान से लौ लगाते हो ना, तो तुम्हारे दिल के अंदर जो डर खौफ है वो ख़त्म हो जाता है। तुमको कोई तुम
تمہارا ڈر ختم ہو جاتا ہے. تو میں اتنا پڑھائی کرتا تھا، نماز تہجد، نماز چار اشراق، 5 وقت کا نماز. آپ یقین مانو کبھی ایک دن میں سو گیا تھا، تو رات کا میں نماز عشاء نہیں پڑھا، کسی نے میرے کو تھپڑ لایا. میں ہڑبڑا کے اٹھا، دیکھا نماز میرا عشاء کا نماز میں نے نہیں پڑھا تھا. مطلب کہنے کا یہ ہے، میں پڑھائی بہت کرتا تھا پڑھائی. تو وہ ڈرتے تھے چلا یہ، اور جس کو تعویذ واویز دیتا تھا میں، لکھ کے کچھ دیتا تھا، وہ کامیاب ہو جاتا تھا. تو یہ بھی ہوتا تھا، بال لمبا لمبا ہو گیا، داڑھی لمبا لمبا ہو گیا. مطلب ہے میں ٹیلی پیتھی میں آنکھ بند کرتا تھا، ٹیلی پیتھی کی طرح میں سیدھا جہاں چاہتا پہنچ جاتا. یعنی کہ میں سعودی پہنچ کے حج کر رہا ہوں، لندن، پیرس، مطلب ٹیلی پیتھی بولتے ہیں اس کو. تو میں آنکھ بند کر کے کرتا تھا، اور میں پھٹ اس جگہ میں پہنچ جاتا. خیال کرتا تھا اپنے خیالات. تو خیال میں مجھے معلوم نہیں ہوتا تھا کب صبح ہوا کب شام ہوا، میرا آنکھ ایک دم لال ہو جاتا، نیند میرا ختم ہو گیا تھا. تو وہ یہ چکر بھی ہوا. انہوں نے میرا کیا نام ہے نہانا دھونا ایک دم بند کر دیا. میرے خیال میں سال بھر ہو گیا نہلایا نہیں میں نے کو. ہاں، سی او کا ایک آرڈر تھا کہ اس کو گرم چائے دو گے. تو ایک چھوٹی سی کیتلی تھی، گرم چائے اس میں میرے لیے آتا تھا، کھانا میرے لیے گرم آتا تھا. یہ سی او نے مہربانی کر دیا کہ اس کو کھانا جو ہے گرم چائے دینا ہے اس کو. میں نے ٹھیک ہے. تو ایک دن پلٹن گئی تھی فائرنگ کرنے کے لیے. جو پیچھے ہوتے ہیں بینڈ والے ہوتے ہیں، تو حوالدار تھا ایک. تو اس نے قرآن شریف میرا چھین لیا. میں نے بولا سن، جس طرح تو نے میرا قرآن شریف چھینا، اگر میں حق پہ ہوں تو تیرے اولاد کو خدا تعالیٰ چھینے گا. اسی وقت جو ہے 1 گھنٹے کے بعد خبر آیا تیرا لڑکا مر گیا، گر کے مر گیا. مطلب سب پلٹن والے اور ڈر گئے کہ سارا یہ تو بزرگ ہے، کون ہے کیا ہے معلوم نہیں. تو بہت ڈر گئے میرے سے، کچھ نہیں بولنے لگے پھر یہ لوگ. تو پھر میں نے کیا کیا، ایک دن پلٹن گئے ہوئے تھے. تو رات کو چائے، شام کو ٹھنڈی چائے آئی. تو حوالدار بولتا ہے یہی چائے ہے، پینا تو پیو نہ تمہاری مرضی. میں کہا اوکے. آج رات فلم ہوگا 70 mm کا پکچر. بولا ہاں ٹھیک ہے. تو میں نے تاڑ لیا تھا. میں نے کیتلی اندر آ جاتی ہے، اور شیشہ جو اوپر میں جو لگا ہوا ہے دیکھنے کے لیے، تو اس میں ماروں گا، شیشہ میرے ہاتھ میں آئے گا، اور اپنے آپ کو ماروں گا، سینے میں جاؤں گا. تو رات 2 بجے میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتا ہی تھا، اور گھنٹہ بجتا تھا، میرا آنکھ کھلا. میں نے بولا پانی لے کے آؤ. کیتلی میں مجھے رکھا ہوا تھا، انہوں نے چائے پھینک کر پانی لے آیا. میں نے وضو کے ٹائم پہ میں اندر نہیں آتے کیتلی، وہیں آتے تھے، باہر سے وضو کرتا تھا پانی میں. وضو کیا، نماز پڑھ لیا. پڑھنے کے بعد پھر میں نے پانی گرایا، اس کے بعد سیٹ کر کے اندر کیتلی کو لے لیا. پھر میں نے بلا ذرا کمانڈر کو بلا، اور اس کو بلا. میں ہاتھ خودکشی کر بھوم سے مارا اوپر شیشہ میں، ٹوٹ کے گرا نہیں ادھر گیا. پھر جب مارا شیشہ اتنا بڑا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ گیا. میں نے اٹھایا. میں نے بلاؤ گارڈ کمانڈر کو، گارڈ جیسی کو، گارڈ آفیسر کو. آج میرا اپنے آپ کو خودکشی کرنا. سب لوگ ہاتھ پاؤں مارنے لگے، ایسا مت کرو ہمارے بچے مر جائیں گے، دیکھو یہ کتنے بچے سب جیل چلے جائیں گے. میں نے بولا کتنا مہینہ ہو گیا؟ 20 مہینہ ہو گیا میرا شیو نہیں ہوا. بغل کا ادھر کا حرام میں کھا رہا ہوں روٹی. تم لوگ مسلمان ہو، کیسے مسلمان؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ شیو کرنا پڑتا ہے؟ بغل کا نیچے کا سب شیو ہوتا ہے. اتنا بڑا بال نہلایا نہیں مجھ کو. کیوں؟ میں نے بولا آج تو میں اپنا آپ کو مارتا ہوں. تو ایک صوبیدار تھا پہلے میرے گھر سے، مجھے بہت چاہتا تھا، وہ اپنے گھر سے روٹی سالن لا کے دیتا تھا. اس نے بولا اور کسی کا بات نہیں مانے گا، یہ اسی کا بات مانے گا، اور کسی کا بات نہیں مانے گا. خیر اس کو بھیجا. وہ ڈرتے آیا. بولے محبوب بھائی. میں نے ہاں بولیے. بولا یار شیشہ مجھ کو دے دو، تم کو ابھی گرم پانی کر رہا ہوں، ابھی تم نہاؤ یہاں پہ، اب بھی میں کروا کے دے رہا ہوں. میں نے بولا ٹھیک ہے. میں نے انڈر شیپ بولا وہ بھی تم کو دیتا ہوں، بلیڈ لا کے دیتا ہوں، ریزر لا کے دیتا ہوں، انڈر شیپ بھی کر لو اور تم دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے لو. میں نے دے دیا. وہ باقی اس نے وعدہ پورا کیا. گرم پانی
بن کے آ گیا، فٹافٹ نہایا، کیونکہ میں روزہ رکھتا تھا، ایک دن روزہ رکھتا تھا، ایک دن نہیں رکھتا تھا، ڈیلی۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا لیکن پھر بھی میں روزہ رکھتا تھا، ایک دن رکھتا تھا، ایک دن میں نہیں رکھتا تھا۔ تو روزہ میرے لیے سحری آتا تھا، پوری اور چائے بن کے آتی تھی، جو انہوں نے دیا وہ میں کیوں ان کا منہ کروں۔ روزہ بھی رکھتا تھا میں، اس کو بولتے ہیں روزہ ہے داؤدی، یہ روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔